رمضان المبارک کا مہینہ یہ تقوی کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے, تقوی کی نصیحت کیا کرتے تھے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایسی مؤثر نصیحتیں کی, ایسی وصیتیں کی, ایسے نصیحتیں کی کہ جس سے ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی, ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ہمارے دل لرز اٹھے. ہم دل میں صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے دل لرز اٹھے, دل میں دہشت پیدا ہو گیا, خوف پیدا ہو گیا. صحابہ کرام گمان کرنے لگے, سوچنے لگے کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نصیحت ہے, آخری وصیت ہے. چنانچہ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے, آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں, آخری وقت میں تقوی کی وصیت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی وصیت کر رہے ہیں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے, اپنی اونٹنی پر سوار تھے, اور یوم النحر کے دن آپ نے مینا کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے لوگوں کو, صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کر کے بیان فرما رہے ہیں, الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون, 3 مرتبہ آپ نے بیان فرمایا, کیا تم سنتے نہیں, کیا تم لوگ سنتے نہیں. آپ نے 3 بار بیان فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا, شاید کہ تم لوگ مجھے آئندہ سال نہ پاؤ, شاید کہ تم لوگ مجھے آئندہ سال نہ پاؤ. صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی, پیچھے سے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں, آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں کہ اتقوا اللہ ربکم, اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہنا, اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا, اور رمضان کے روزے رکھتے رہنا, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا, نماز قائم کرتے رہنا, اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ ایسا کام کر لو گے تو اللہ رب العالمین کے جنت میں چلے جاؤ گے. تو اس میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وصیت آپ نے کیا کی, اتقوا اللہ, کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہنا, اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہنا. میرے بھائیو دوستو, یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سامنے ہے یہ تقوی کا مہینہ ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیں, اور اللہ رب العالمین خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کر کے اپنے اندر تقوی اختیار کر لے. اور اگر کوئی شخص یہ تقوی لے کر کے آخرت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے گیا تو اللہ رب العالمین اسے جنت کی وراثت دے دے گا. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا ہے, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے جنت کا وارث بنا دے گا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہم سب کو یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح اور غلط راستے بتانے کے لیے بہت سے انبیاء کرام، نبیوں اور رسولوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھیجا۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین کرام، موضوع ہے کہ رمضان کیسے گزارے، اس لیے کہ یہ مہینہ ہم سے بہت ہی قریب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ زندگی کیسے گزاریں، اس مہینے سے ہم کیسے فائدہ حاصل کریں، اس مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم کیسے پورا کریں، وہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بعض نعمتیں کچھ لوگوں کے لیے خاص ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے عام ہوتی ہیں۔ خاص نعمت جیسے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، توحید کی نعمت سے نوازا، اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھا تو ہمیں اس رمضان کی نعمت سے بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سامنے سایہ فگن ہے، ہم سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، تو ہمیں کیسے اس رمضان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی پر غور کریں گے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر ویسے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے یہ مبارک مہینہ آ جاتا، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں اور ہی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو پا کر کے ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آدمی زبان سے بھی کرے، دل سے بھی اعتراف کرے اور اعضاء و جوارح سے بھی اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی، دل سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک
सूझ जाते थे, फूल जाते थे। सहाबे किराम, अम्मा आयशा कह रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देखिए, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे हैं, लेकिन इबादत का किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रातों में क़ियाम कर रहे हैं, लंबा लंबा क़ियाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें भी चाहिए कि हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दी हुई नेमत का इसी तरीके से शुक्रिया अदा करें। मेरे भाइयों दोस्तों, सल्फ़े सालिहीन के बारे में आता है कि रमज़ान मुबारक का महीना जब उनसे करीब होता था, यानी 6 महीने पहले ही रमजान की आमद के लिए, यानी इस महीने में दाखिल होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बराबर दुआ करते रहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को इस बाबरकत महीने के अंदर दाखिल फरमा। और जब इस महीने को पा लेते थे, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते थे, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की इबादत करते थे। यह महीना जब गुजर जाता था तो जो कुछ भी इबादत करते थे, इन इबादतों की कबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे। क्या कभी हमने ऐसा किया है? क्या कभी हमने रमजान के आमद के लिए, रमजान में दाखिल होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या कभी हमने ऐसा दुआ किया है? बहुत कम ही लोग हैं जो इस तरीके से दुआ करते हैं। पिछले साल हमने रमजान मुबारक का महीना गुजार करके आया। बाज लोगों की जिंदगी वैसे की वैसी रहती है। बाज लोग ये समझते हैं जब नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है तो उसकी कदर नहीं करते हैं, जब नेमत चली जाती है तब जाकर के उसका एहसास होता है। बहुत सारे लोग पिछले रमजान में ये नियत करे थे, ये सोचते थे ये तो महीना तो गुजर गया कैसे भी तरीके से, लेकिन जब आइंदा रमजान मुबारक का महीना आएगा तो उसमें कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, तरावीह का एहतमाम करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। इस तरीके से लोग सोचते थे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये रमजान मुबारक का महीना हमारे सामने है, तो हमने जो कुछ भी नियतें की थी, जो कुछ हमने इरादा बनाया था, वो इरादा, वो नियत जिसके लिए हम इंतजार है, वो हमारे सामने है। तो हमें अभी से ही नियत कर लेनी चाहिए कि हमें इस महीने के अंदर, पिछले रमजान से ज्यादा इस महीने, इस रमजान के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये रमजान मुबारक का महीना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेमत की शक्ल में दे रहा है, इसका मकसद क्या है? किस लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नेमत हमें दे रहा है? इसका मकसद क्या है? वो भी आपके सामने मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं वैसे ही जैसे तुमसे पहले के लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजे का मकसद क्या है? कि इंसान तकवा इख्तियार कर ले, अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा कर ले। यह है रोजे का मकसद। हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीम मकसद के लिए पैदा किया है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भेजा है, हमारा मकसद यह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरख्त को पैदा किया, उसका भी मकसद है कि वो फल दे और साया दे, वो भी अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को भी पैदा किया है ताकि उससे लोगों की प्यास बुझे। ये सारे लोग, ये सारी मखलूकात अपने अपने मकसद में कामयाब है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये रोजा दिया है जो बहुत ही बाबरकत वाला रोजा है, जो बहुत ही बाइज्जत वाला रोजा है। इस रोजे का मकसद यह है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार कर ले। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान फरमाया कि ये रोजा मोमिनों पर यानी ईमान वालों पर फर्ज किया गया है, वैसे ही जैसे पिछले लोगों पर फर्ज किए गए थे। यानी जितने सारे नबी आए जो गुजर चुके हैं, सारे के सारे लोगों पर रोजे फर्ज थे, अलबत्ता कैफियत अलग थी। तो रोजा फर्ज है, लेकिन जो आदमी
استطاعت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو شروع میں 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. استطاعت کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک سزا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے. حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا. کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا. میرے پاس 2 شخص آتے ہیں اور میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر ایک بہت ہی بلند پہاڑ، بہت ہی سخت پہاڑ کے سامنے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ پر چڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. وہ دونوں شخص کہتے ہیں آپ چڑھیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بہت ہی سخت ترین آوازیں سنائی دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں شخص سے پوچھتے ہیں یہ کس کی چیخو پکار ہے، یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ وہ دونوں شخص کہتے ہیں جہنم میں کوئی چیخو پکار ہے. اس کے بعد اور آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو الٹا لٹکایا جا رہا تھا. پیر اوپر ہے تو سر نیچے ہیں، ان کی دونوں باتیں چیری جا رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون لوگ ہیں جس طریقے سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ دونوں شخص کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ٹائم ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. روزہ تو رکھتے تھے لیکن ٹائم ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. یہ ایسے لوگوں کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے. تو میرے بھائیو ذرا غور کریں کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود بھی رمضان کا روزہ جو فرض ہے نہیں رکھتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کس طریقے سے عذاب دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طریقے سے میرے بھائیو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تقوی کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے، تقوی کی نصیحت کیا کرتے تھے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایسی مؤثر نصیحتیں کی، ایسی وصیتیں کی، ایسے نصیحتیں کی کہ جس سے ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل لرز اٹھے. ہم لوگوں کے دل میں صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم لوگوں کے دل لرز اٹھے، دل میں دہشت پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا. صحابہ کرام گمان کرنے لگے، سوچنے لگے کہ شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نصیحت ہے، آخری وصیت ہے. چنانچہ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے، آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں، آخری وقت میں تقوی کی وصیت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی وصیت کر رہے ہیں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور یوم النحر کے دن آپ نے مینا کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کر کے بیان فرما رہے ہیں الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون. 3 مرتبہ آپ نے بیان فرمایا کیا تم سنتے نہیں، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ آپ نے 3 بار بیان فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا، شاید کہ تم لوگ مجھے آئندہ سال نہ پاؤ، شاید کہ تم لوگ مجھے آئندہ سال نہ پاؤ. صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، پیچھے سے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہنا، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اور رمضان کے روزے رکھتے رہنا، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ ایسا کام کر لو گے تو اللہ رب العالمین کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وصیت آپ نے کیا کی؟ اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہنا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت بے شمار جگہوں پر صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے تقوی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے پھر اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حدیث کے سننے کا بہت شوق رکھتے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نصیحت کو سنوں گا، میں آپ کی نصیحت کو سنوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 باتیں بتاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات آپ نے کیا بیان فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، آپ نے نصیحت کی کہ تم حرام کاموں سے بچتے رہنا، تم حرام کاموں سے بچتے رہنا، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری نصیحت کی کہ اس رزق پر راضی رہنا جتنا تمہارے مقدر میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا، یعنی جتنا تمہیں مل رہا ہے اس پر راضی رہنا، تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اسی طریقے سے تم پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ اسی طریقے سے تم وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے زیادہ مت ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی بات آپ نے کیا بیان فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، تم حرام کاموں سے بچتے رہنا، تم لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جہاں کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، تم جہاں کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، تقوی اختیار کرتے رہیں۔ آدمی دکان میں رہے تو اللہ سے ڈرتے رہے، مکان میں رہے تو اللہ سے ڈرتے رہے، راستے سے چل رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، لین دین کرے کسی سے تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، جھگڑا لڑائی کی بات آئے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، خلوت میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، جلوت میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، بازار سے گزر رہا ہے تو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہے اس میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، مجلس کے اندر بیٹھا رہے اس میں بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے۔ ان تمام جگہوں میں اگر انسان کے اندر تقوی پیدا جائے، تقوی آ جائے، تو بتائیے اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کی زندگی انتہائی منظم اور مرتب طریقے سے گزرے گی۔ یہ دنیا کا حال ہوگا میرے بھائیوں، یہ دنیا کا حال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جس آدمی کی زندگی میں تقوی آ جائے، جس آدمی کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے، تو اس کی زندگی بہت ہی زیادہ منظم اور مرتب طریقے سے گزرے گی۔ اور میرے بھائیوں، جس آدمی کے دل میں، جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اس کا اجر دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی بڑا اجر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بہت ہی بڑا اجر ہے۔ دوسری جگہ بیان فرمایا
कि अजरिन करीम, ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वा इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत है और इज्जत वाली अजर है। बहुत बड़ा अजर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करते हैं, और इज्जत वाली अजर है, और ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़वा इख्तियार करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का महीना जो हमारे सामने है, ये तक़वा का महीना है। इसका मकसद यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार कर लें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद चाहता है कि मेरा बंदा इस रमज़ान मुबारक से फायदा हासिल करके अपने अंदर तक़वा इख्तियार कर ले। और अगर कोई शख्स ये तक़वा लेकर के आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत की वरासत दे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को जो दुनिया के अंदर तक़वा इख्तियार किया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत का वारिस बना देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये वो जन्नत है जिनका वारिस हम उन बंदे को बनाने वाले हैं, मन कान तक़िया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले हैं। तो तक़वा का एक फायदा यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, यानी जो इंसान तक़वा इख्तियार करेगा, जो रमज़ान मुबारक के मकसद को पा लेगा, तक़वा इख्तियार कर लेगा, ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का वारिस बना देगा। और मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 चीजों को अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श को अपने हाथों से बनाया है, कलम को अपने हाथों से बनाया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से बनाया है, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत आदन, यानी हमेशा की जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से बनाया है। कौन के जरिए नहीं, अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को बनाने के बाद उससे पूछता है तकल्लमी, कुछ बोल, कोई कमी बेशी हो तो उसको पूरा किया जाएगा। जन्नत जवाब देती है, कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। यानी जो मोमिन हैं, जो तक़वा इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत है, ऐसे लोगों के लिए ये जन्नत है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें कल क़यामत के दिन पुलसरात से गुजरना है, हर शख्स को पुलसरात से गुजरना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर ये बयान भी फरमा दिया है, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हतमी फैसला है, यह हतमी फैसला है कि उस पुलसरात पे से हर शख्स को गुजरना है, और उस पुलसरात पे से नबी भी गुजरेंगे तो रब्बी सल्लिम कह के गुजरेंगे, रब्बी सल्लिम कह के नबी लोग गुजरेंगे। हमारा हाल कैसा होगा? वो पुलसरात जो बार से भी ज्यादा बारीक होगा, तलवार से भी ज्यादा सख्त होगा। इस पुलसरात पर से नबी भी जब गुजरेंगे तो रब्बी सल्लिम कह के गुजरेंगे। हमारा हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, तक़वा इख्तियार करने वाले की फजीलत बयान कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कि आदमी पुलसरात पर से गुजर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व, फिर हम उन लोगों को निजात दे देंगे, यानी हम उन लोगों को बचा लेंगे। वो लोग बड़ी आसानी से पुलसरात को पार कर लेंगे जो तक़वा इख्तियार करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वनदरु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, और जो मुजरिम होंगे, जो गुनहगार होंगे, हम उनको वहीं बिठा देंगे, यानी वो जहन्नम के अंदर गिर जाएंगे। तो तक़वा का एक फायदा यह हुआ कि आदमी इस दुनिया के अंदर तक़वा लेकर गया आखिरत के अंदर, तो बहुत ही आसानी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पुलसरात पर से गुजार देगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये तक़वा जिसे मिल जाए वो बहुत ही आसानी के साथ पुलसरात पर से गुजर जाएगा। तो ये रमजान मुबारक का महीना हमें तक़वा देने के लिए आ रहा है, ये रमजान मुबारक का महीना हमें ये तक़वा देने के लिए आ रहा है। तो हमें चाहिए कि रमजान के रोजे को, रमजान के जो तकाजे हैं, रोजे को जो तकाजे, हमें सही तरीके से उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जबान को लायानी और बुरी बातों से बचाना चाहिए, और इसी तरीके से अपने कान को बुरी बातों के सुनने से बचाना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जन्नत को मुत्तकियों के लिए बनाई है, वइद्दत लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत को मुत्तकियों के लिए बनाई है, यानी जो मुत्तकी है, परहेजगार है, उन्हीं के लिए हमने ये जन्नत बनाई है। मेरे भाइयों, इस महीने को पा करके अगर हम
صحیح طریقے سے تقوی حاصل کر لیں تو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے بابرکت کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کو اس بابرکت مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ دیکھیے یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اور بابرکت والے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے بابرکت کتاب نازل فرمایا ہے۔ میرے بھائیو دوستوں، برکت جہاں جاتی ہے وہاں سے برکت لے کر کے آتی ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی آدمی کھانا بھی کھاتا ہے تو اس میں بھی برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر جو آدمی کھاتا ہے یہ تو برکت تو ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خیر برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ہو جائے فوراً افطار کر لیا جائے۔ تو اس مہینے کے اندر کوئی آدمی کھانا بھی کھاتا ہے تو اس کو برکت حاصل ہوتی ہے، اسے برکت نصیب ہوتا ہے، اور اگر آدمی افطاری ٹائم سے کر لیتا ہے تو اسے خیر برکت حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اس کو ادا کرنے کی ہم سبھی کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، اور آگے چلتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، اس لیے کہ قرآن یہ بابرکت کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی، ہمارے مال و اولاد میں بھی برکت ہوگی، اور اسی طریقے سے ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، یعنی برکت ہی برکت ہوگی اگر ہم اس کتاب کو پکڑ لیں گے تب۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور آگے چلتے ہیں کہ آدمی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ دعا یہ عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین جہاں رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب وہ مجھے کبھی بھی پکارے، کہیں سے بھی پکارے، میں تمام لوگوں کے پکار کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس آنے والے رمضان میں ہم اس طریقے سے دعا کریں، اس طریقے سے دعا کریں، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو رہا یا ہوا ہے، سارے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین سے اس مہینے کے اندر دعا کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور بھی اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرو، مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہے، گھر کے اندر نہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، مسجد ہی کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آگے آخر میں بہت ہی خطرناک بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل سے مراد یعنی حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی کہ اے لوگوں، حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ، حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جو بھی دعا کرتے تھے فوراً اللہ رب العالمین قبول کر لیتا تھا۔ جب ان کے سامنے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی
کہ اے لوگو حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے، ایک بات کہنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی دعا کرے اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اتنا بیان فرمایا کہ تو اپنا مال پاک کر لے، تو اپنا مال پاک کر لے۔ اس کے بعد وہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بعد جب بھی کوئی بھی لقمہ اپنے حلق کے اندر ڈالا تو حلال اور پاکیزہ مال اپنے حلق کے اندر ڈالا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی حرام مال کھاتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین 40 دن تک قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ 30 دن کا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اگر حرام مال کھاتا ہے تو اس کی کوئی بھی 40 دن تک عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جس آدمی کا گوشت حرام طریقے سے پلا ہو، سود کھا کر کے پلا ہو، تو اس کے لیے آگ بہتر ہے، اس کے لیے جہنم بہتر ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ حدیث ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ یہ رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں اور جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں وہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم مال و دولت کما رہے ہیں دیکھیں کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر حرام طریقے سے آ رہا ہے تو ہماری کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے ایک مقصد کے لیے صرف آیا ہے، ایک مقصد کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، ہم نے جو کچھ بھی پچھلے رمضان میں نیتیں کی تھی، جو کچھ بھی سوچے تھے کہ آئندہ سال ایسا کریں گے، میرے بھائیوں اس سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی شارٹ کٹ میں تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی حکم کی اطاعت کرے۔ اللہ رب العالمین کہہ دے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز سے ہمیں منع کر دے ہمیں اس سے باز آنا ہے، اور اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس کو بھلانا نہیں ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کی ناشکری سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى ذل أكبر والله أعلم ما تصنعون۔ نماز قائم کی جائے۔